مکے کے چودھری نے، مکے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے کہ یہ دین کی نئی نئی باتیں کرتے ہیں، نیا نیا دین لے کر آئے ہیں، یہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتے، یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے۔ آخر کار ان لوگوں نے سارے کا سارے اکٹھا ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے اور پوچھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب کو فرمائے، اے میرے محبوب آپ اس سے فرما دیجئے، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، کیا تم میرے دین میں شک رکھتے ہو؟ کیا تم میرے دین کو نہیں مانتے ہو؟ کیا تم میرے عقیدہ کو، میرے یقین کو نہیں مانتے ہو؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اے آدمیوں، اے لکھے پڑھو، اے ان پڑھو، اے کالو، اے گورو، اے بادشاہو، اے غریبو، اے فقیرو، اس طرح سے آواز لگائے، اور آواز لگانے کے بعد سبھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکٹھا کر دیے۔ اور اللہ تعالیٰ ادھر اپنے محبوب کو اجازت دے رہے ہیں، میرے محبوب آپ بے چوٹ ہو کر کے، بے خوف ہو کر کے آپ جو ہے ان لوگوں کو میری توحید کو بتائیے، تاکہ قیامت تک جو ہے لوگ، سارے انسان جو ہے بکواس نہ کر سکے کہ ہاں مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا، مجھے نبی کا فرمان سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے بالکل بے چوٹ ہو کر کے سبھی کو بلائے، اے درخت کے پوجا کرنے والوں، اے پتھر کے پوجا کرنے والوں، اے قبروں کے پوجا کرنے والے، اے بڑے بڑے ملنگ، اے بڑے بڑے فقیر، سبھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرمائے۔ اور جمع فرمانے کے بعد میں آپ نے بے چوٹ ہو کر کے بتائے کہ جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، فلا اعبد اللہ تعبدون من دون اللہ، جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا ہوں، اور تم میرے دین میں شک رکھتے ہو، ان کنتم فی شک من دینی، تمہیں جو ہے میرے دین میں شک ہے، میرے اللہ تعالیٰ کی توحید میں شک ہے، تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کبھی نہیں کر سکتا ہوں، میں تو اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہارے موت پہ قادر ہے۔ اور ان لوگوں کو اتنا چیز بتانے لگے، پھر بھی یہ لوگ جو ہے نہیں مان رہا ہے، تو آپ نے فرمائے وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس خدا تمہاری موت پہ قادر ہے۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فرما دیجئے انہیں، اب یہ جو بات مانے گا، نہیں تو نہیں بات ماننے والا۔ آپ ان کو لاکھ بتا رہے ہیں کہ فلا اعبد اللہ تعبدون من دون اللہ، میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس خدا کا تم عبادت کرتے ہو۔ تو پھر جو ہے ان لوگوں نے بات کو تھوڑا سمجھ میں آیا، مگر پھر بھی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دلوں کو کھولنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان لوگ پھر دیکھیے پلٹی مارا، بولتا ہے ایسا ہے کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر اگر آپ کو مکے کا، سعودی کا بادشاہ بننا ہے تو میں بادشاہیت آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، اور ہم لوگ غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ کو کسی لڑکی پہ نظر ہے تو میں سارا کا سارا دینے کے لیے تیار ہوں، جو لڑکی آپ کو چاہیے وہ لڑکیاں آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو کس کس طرح سے تکلیف دیا لوگوں نے۔ آج ہم لوگوں کو سیرت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور جنہیں سیرت کے بارے میں پتہ ہے تو وہ بیچارے کمزور ہیں، اور یہ تو اس کے وجہ سے نہیں بول پاتے، نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے کھلا ہوا ہے۔ آپ نے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پوچھے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا وہ تم لوگوں تک بتا دیا، پہنچا دیا؟ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جواب دیے، یا رسول اللہ آپ نے بتا بھی دیا، سمجھا بھی دیا، اور آپ تو کوئی بھی چیز نکا چھپا کر کے لے کر کے نہیں جا رہے ہیں۔ آج کیا ہے، امت فرقوں میں بٹتی چلی جا رہی ہے۔ واحد وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، بزرگان دین رحمہ اللہ کا ہم دین کو جو ہے نا چھوڑ دیا، طرح طرح کے فرقے میں آگے، بس مطلب کا دین ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، جس میں آرام کا دین ہے وہ کام کرتے ہیں، جس میں تکلیف کا دین ہے، تکلیف کی سنت ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے، اس کی ہم چرچا بھی نہیں کرتے۔
کم سے کم ہم تقریر بیان بھی اگر کریں تو اللہ جانتا ہے کیا معلوم کس سے کون کام لے لیا جائے۔ تقریر بیان کا مقصد بھی یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کس سے کام لے لے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور ان کی غلامی عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔